صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں. سبحان اللہ. لفظ دیکھیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس نے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے. سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ حرام طریقے سے مال کماتا ہے، مال حاصل کرتا ہے، تو اگر اس مال سے وہ صدقہ دے تو اس کے صدقہ مقبول نہیں. اگر وہ ان میں سے خرچ کرے تو اس خرچ کرنے میں برکت نہیں. اور اگر ان میں سے وہ چھوڑ مرے تو وہی مال اس کے جہنم جانے کا سامان ہوگا. اللہ اکبر. یعنی رزق حرام انسان کماتا ہے، اس کمائی کو اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ بھی قبول نہیں. یہ وجہ ہے نا کہ حرام کمائی سے آپ حج بھی نہیں کر سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو اپنا دوست رکھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور مومنین کو اسی کام کا حکم دیتا ہے جو رسولوں کو حکم دیا. سبحان اللہ. اور اس نے رسولوں سے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات، کہ اے رسولو پاک چیزوں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو. سبحان اللہ. اور اس نے مومنین سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ان میں پاک چیزوں سے کھاؤ. سبحان اللہ. اور پھر مزید میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے کہ طویل سفر کرتا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور سارا بدن اس کا جو ہے گرد آلود ہے. یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا مانگے وہ دعا رب قبول کر لے. جو دعا مانگے وہ دعا رب قبول کر لے. اور وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر آسمان کی طرف یا رب کہتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے اور اس کا غذا بھی حرام ہے. تو پھر کیوں کر اس کی دعا مقبول ہو؟ مطلب یہ کہ کوئی شخص طویل سفر کرتا ہے اور اس کی حالت ایسی پھٹیچر ہو گئی اور لوگ دیکھیں تو سمجھے اس کو دیکھ کر کہ اس کی ایسی حالت ہے، یہ اگر ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں بلکہ قبول فرما لے گا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول اس لیے نہیں ہوگی کہ اس نے جو کھایا لقمہ وہ لقمہ بھی حرام کا کھایا، اس نے جو پانی پیا وہ پانی بھی حرام کا پیا، اس کے جسم میں جو لباس ہے وہ لباس بھی حرام ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں بلکہ رد فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعا قبول ہونے کا ذریعہ رزق حلال ہے. سبحان اللہ. کہ اگر ہم اور آپ رزق حلال تھوڑا کمائیں، بس زیادہ نہیں، تھوڑا کمائے اور حلال طریقے سے کمائے، تو ہمارے اور آپ کی ہر ایک دعا اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری اور آپ کی ہر ایک دعا کو قبول فرما لے گا. آج دعا نہ قبول ہونا کہ رزق حرام اگر پیٹ میں آ جائے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو رزق حلال اور حرام کی تمیز ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. آپ دیکھیں آج سے 40-50 سال پہلے لوگوں کے اندر تھوڑا مال تھا، تھوڑا کماتا تھا، لیکن اگر ان سے خیریت لوگ پوچھتے وہ کہتے تھے شکر ہے اللہ کا. آج لوگوں کے پاس کروڑوں لاکھوں روپیہ ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کیا کروں بھائی، تنگ دستی ہے. آج تنگ دستی نہیں ہے بلکہ جو دل کی خواہش ہے وہ خواہش ہے انسانوں کے پاس. کل تک آپ دیکھیں گے، شاید ہم لوگوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا ہے لیکن آپ لوگوں نے وہ زمانہ ضرور دیکھے ہوں گے کہ لوگ جو ہے کہیں کسی شادی میں جانا پڑتا تھا لوگوں کو، تو اگر کپڑا اس کا خود کا ہوتا تھا تو جوتا اپنے پڑوس سے مانگ کے لے کے جاتا تھا کہ بھائی مجھے شادی میں جانا ہے. اگر کرتا اس کا خود کا ہوتا تھا تو پاجامہ اس کے بھائی کا ہوتا تھا. اگر بیٹا جوان ہے تو پاجامہ خود کا ہوتا تھا تو کرتا وہ اپنے باپ کا پہن کے جاتا تھا. تو تب بھی لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے. لیکن آج ہر لوگوں کے پاس، ہر انسان کے پاس باتھ روم جانے کے لیے الگ چپل، باہر جانے کے لیے الگ چپل، مسجد جانے کے لیے الگ چپل، شادی میں گھومنے کے لیے الگ جوتے. اور ہر انسان کے پاس کم از کم 10 سوٹ ہے رکھا ہوا، 10 جوڑے کپڑے ہوئے ہیں. لیکن ان سے خیریت پوچھیں گے تو کہیں گے بس تنگ دستی ہے، ضرورت بہت ہے، کیا کروں، ضرورت بہت ہے. تو یہ ضرورت
پہلے لوگوں کی نہیں ہوتی تھی پوری، لیکن وہ کہتا تھا اللہ کا شکر ہے، اور آج لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے پھر بھی کہتے ہیں تنگ دستی ہے. تو یہ ضرورت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ دل کی خواہش ہے، نفسانی خواہش ہے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. کہ کسی انسان کو ایک سونے کا پہاڑ مل جائے نا تو پھر وہ دوسرے پہاڑ کی خواہش کرے گا. پہاڑ تو ہو گیا دائیں طرف میرا، وہ بائیں طرف جو پہاڑ ہے وہ بھی میرا ہو جائے. اور جب اس شخص کو دائیں جانب بھی پہاڑ مل جائے، بائیں جانب بھی پہاڑ مل جائے، تو جو سامنے نظر آئے گا یا پیچھے نظر آئے گا اور اس کے دل میں پھر خواہش جگے گی کہ کاش یہ دونوں پہاڑ بھی میرے ہو جائے. تو جب دونوں پہاڑ مل جائے تو وہ سوچے گا کہ دنیا میں جتنی زمین ہے ساری زمین کا مالک میں بن جاؤں. اور جب ساری زمین کا مالک بن جائے گا تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ سوچے گا کہ کاش آسمانوں میں میری حکومت ہو جائے، یعنی آسمانوں پہ میرا قبضہ ہو جائے. تو یہ خواہش ہے، یہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو انسان کی بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رزق حلال اگر تم کماتے ہو تو پھر تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، اللہ راضی رہتا ہے تم سے. اور فرمایا گیا ہے کہ جو رزق حلال کماتا ہے کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا نا 500 سال پہلے، امیروں سے پہلے وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ، کیونکہ اللہ اس سے راضی ہوگا. اللہ فرمائے گا کہ بندے تجھے 3 روٹی چاہیے تھی لیکن تم نے 2 روٹی ہی کھا کر میرا شکر ادا کیا، تو آج جا، تم نے دنیا میں شکر ادا کیا، آج میں آخرت میں تجھے ہمیشہ کے لیے جنت عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. لیکن امیروں کو حساب دیتے دیتے کہاں خرچ کیا تھا، کہاں لٹایا تھا، کس حرام کام میں برباد کیا تھا، اللہ اکبر، اس کو جواب دیتے دیتے ہی وہ انسان تھک جائے گا، یعنی وہ 500 سال پیچھے چلا جائے گا. تو فائدے میں کون رہے گا؟ جو 5 سال پیچھے جنت جائے یا جو 500 سال پہلے جائے؟ جو 500 سال پہلے جائے گا.